الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقال تبارک وتعالى ان فی ذلک لذکرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا قسم المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، اسلام کے احکام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ 2 اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک قسم نیکی کے کام کرنا ہے، یعنی جنہیں اوامر کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حکم فرمایا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ممنوعات ہیں یا منہیات ہیں یا منکرات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے منع فرمایا گیا۔ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام رکنے کے ہیں، ان سے رکنا ہے۔ تو جن چیزوں سے رکنا ہے ان میں سے کچھ ظاہری ہیں اور کچھ کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ آج تیسرا جمعہ المبارک ہے، یہی جو تخلیہ سے تحلیہ کی طرف، یعنی دل کو پاک کرنا ان رذائل سے، ان اخلاق کے رذیلہ سے یا مذموم احوال سے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور جو دل کی پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے، دل کا تقویٰ ہے، اسے حاصل کرنا۔ اب قرآن کریم کی آیات کا ایک بہت بڑا حصہ جو احکام القرآن کی آیات جنہیں کہا جاتا ہے 500 کے قریب، ان میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ممنوعات سے متعلق ہے، مکروہات سے متعلق ہے یا منہیات سے، یعنی منع کردہ چیزوں سے یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے متعلق ہے۔ تو آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم نے جن چیزوں سے منع فرمایا، مثلا سورۃ حجرات کی آیات ہیں جنہوں نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے یا روابط ہیں ان کی بنیادیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ایک چیز جس سے منع فرمایا وہاں پہ وہ تمسخر ہے، کسی کا مذاق اڑانا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والوں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، مرد بھی اور عورتیں بھی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ بہتر ہو، اچھا ہو، کیونکہ ہر ایک کا جو اللہ رب العزت کے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، وہ دل کی پاکیزگی اور طہارت کا ہے، اور اللہ رب العزت کی آنکھیں بھی اس کی شان کے مطابق بندوں کے دلوں پر لگی ہیں، علیم بذات الصدور۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اس سے منع فرمایا کہ دل، جب کسی کا بندہ مذاق اڑاتا ہے تو دل میں اس کو حقیر سمجھنا یا کم تر سمجھنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، تبھی انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اہل ایمان کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کے بہت سے مبادیات اور فنڈامنٹلز آپ نے بیان فرمائے۔ ان میں ایک چیز ہے حسد، لا تحاسدوا، پہلا لفظ ہے حدیث مبارکہ کا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد بھی دل کی بیماری ہے، دل میں یہ میل یا غش موجود ہوتا ہے دوسرے کے لیے،
تو انسان کسی کی کامیابی یا کسی کی کوئی بھی چیز حسین ہے، اس کی شکل خوبصورت ہے، اس کا علم ہے، اس کی طاقت ہے، قدرت ہے، جوانی ہے، اقتدار ہے، پیسہ ہے، جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی ہو، تو اپنے دل میں اسے برا سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد دو جذبے ابھر سکتے ہیں دل میں، ایک رشک ہے اور ایک حسد ہے۔ رشک یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ جیسے اللہ نے اس پر کرم فرمایا ہے مجھ پر بھی کرم فرمائے، اور ظاہر ہے یہ پازیٹیو چیز ہے۔ نیگیٹو یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو خواہش کرے یا نہ کرے، لیکن کم سے کم یہ خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، جو اس کے پاس ہے وہ اس سے محروم ہو جائے۔ اور یہ حسد جو ہے انسان کے لیے خود اس کے لیے بیماری بن جاتا ہے، دوسرے کو تو نقصان بدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن اپنے آپ کو البتہ نفسیاتی مریض بنا سکتا ہے، بنا دیتا ہے، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی نفسیاتی مرضیں جو ہیں دراصل وہ اسی حسد سے جنم لیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ایمان کو اس بیماری کے علاج کا حکم فرمایا ہے کہ حسد نہ کرو۔ پھر فرمایا لا تناجشوا، نجش ہے خرید و فروخت میں جھوٹی بولی دینا، یعنی جیسے کسی چیز کی بولی لگ رہی ہو تو کوئی شخص خریدار نہ ہو اور وہ جھوٹا خریدار بن جائے صرف ریٹ بڑھانے کے لیے۔ جیسے ہمارے عموماً بارگینوں پہ بھی اس طرح کے ڈرامے چلتے رہتے ہیں، پراپرٹی والے بھی اس طرح کی کچھ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹا خریدار بننا اور بولی میں شامل ہونا تاکہ ریٹ بڑھ جائے کسی چیز کا۔ تو حضور نے اس سے منع فرمایا ولا تباغضوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یہ دشمنی اور میل جو دل کا ہے اس سے بھی منع فرمایا۔ ولا تدابروا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جو جن سے آپ منع فرما رہے ہیں۔ لا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی تعلقات قطع کرنے سے یا بے توجہی اور بے حسی برتنا دوسرے اپنے تعلق والوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اس سے بھی منع فرمایا۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور اگر کوئی شخص سودا کر رہا ہو تو اس کے سودے پہ سودا نہ کرو۔ کسی کو کوئی چیز پسند ہے، اس کی بات چل رہی ہے بیچنے والے سے، اور آپ درمیان میں گھس جائیں اور ان کا سودا خراب کر دیں یا اس کو محروم کر دیں اور خود وہ چیز لے لیں۔ یعنی کتنی معمولی چیزیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کتنے بڑے جرائم ہیں، ان کا نام لے کے ان سے منع فرمایا گیا۔ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے عزت کرتا ہے یا رسوا کرتا ہے۔ ولا یحقرہ، ولا یحقرہ، اور اگلی چیز فرمایا اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ یہ مذاق کا جس سے منع کیا گیا جس آیت کریمہ میں، تو دوسرے کو بندہ جب کم تر یا گھٹیا سمجھتا ہے تو پھر زبان سے یا اشاروں سے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی حرکات کرتا ہے یا الفاظ بولتا ہے۔ اس لیے دل میں حقیر سمجھنے سے بھی منع فرمایا گیا کہ کوئی مسلمان دوسرے کو گھٹیا اور کم تر نہ سمجھے۔ جیسے قرآن نے فرمایا آیا عسیٰ یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر ہوں اللہ کی بارگاہ۔ التقویٰ ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، اللہ کا ڈر جو ہے اس کا مسکن انسان کا دل ہے۔ تو دل جتنا پاک ہوگا اتنا اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اس دل میں مقیم ہوگا، انوار و تجلیات کا مسکن بنے گا، محبت بنے گا۔ دل جتنا صاف ہوگا ان سب چیزوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، نجش ہے، نفرت ہے، حقارت ہے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں جب دل سے نکلے گی تو تبھی دل پاک ہوگا۔ یہ دل کی پاکیزگی کے لیے ساری چیزیں حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، حضور نے فرمایا انسان کے، ایک مسلمان کے اور ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھے۔ یعنی یہ گویا برائی کی انتہا ہے، ایک بالکل یعنی جیسے کوئی چیز اپنے انتہا پہ پہنچ جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے بندے کو کم تر سمجھے۔
اس کے لباس کی وجہ سے، اس کی سوشل سٹیٹس کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، یا اس کی جسمانی جو قوا ہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے، یا اس کے ظاہری کوئی بدصورتی ہے خدا نخواستہ اس کی وجہ سے، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن کسی کو گھٹیا سمجھنا حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا جرم ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، حرمت والا ہے، اس کا مال بھی، اس کا خون بھی، یعنی اس کی جان بھی، اور اس کی عزت و ناموس بھی۔ یہ تین چیزیں جو ہیں ایک مسلمان دوسرے کے لیے یہ حرمت رکھتا ہے، اس کی جانی نقصان اسے نہ پہنچایا جائے، مالی نقصان نہ پہنچایا جائے، جیسے دو نمبری کرنا یا ملاوٹ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ ظاہر ہے سب کو مالی نقصان پہنچانا ہے، اور عزت و ناموس کے حوالے سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں حرمت والی ہیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں اور ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، جو عمل ظاہر ہے انسان کا، بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم واحوالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے احوال کو دیکھتا ہے، یعنی حال کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے، تو دل کی طہارت اور دل کی پاکیزگی جو ہے ان تمام رذائل سے وہ فرض ہے انسان کا، یہ کوئی آپشنل چیزیں نہیں ہیں، یہ فرائض میں سے۔ اور یہ جو علم ہے جو ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے وہ علم میں تصوف ہے۔ صوفی کا کیا کام ہوتا ہے؟ دلوں کی طہارت، یعنی اعمال کی جو ظاہری صورت ہے، ظواہر ہیں، ان کی درستگی اور صحت یہ فقہا کا کام ہے۔ فقیہ بتاتا ہے کہ نماز میں کیا چیز فرض ہے، کیا اس میں واجب ہے، کیا سنت ہے، یعنی ظاہری اعمال جو ہیں وہ اس کو درست کرتا ہے فقیہ۔ لیکن صوفی کا کام یہ ہے کہ نماز مثلا آپ نے تحریمہ سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر خروج بسنعہ یعنی سلام تک آپ نے تمام جو ارکان ہیں نماز کے ٹھیک ادا کیے ہیں، لیکن اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، جو دل کی کیفیت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ صرف ظواہر والوں نے کامیابی حاصل نہیں کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے، دل کا جھکنا، صرف انسان کا ماتھا اور سر ہی نہ جھکے بلکہ اللہ رب العزت کے حضور اس کا دل بھی جھک جائے۔ دل کا جھکنا دل کی پاکیزگی ہے، دل کی توجہ ہے، دل کا اخلاص ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے کئی لاکھ حدیثیں، 6 لاکھ کے قریب کا فگر بھی ہے کہ انہوں نے پڑھی، جن میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں جو ان کے معیار پر پوری اتری، پھر انہوں نے انتخاب کیا اس میں سے کہ ان لاکھ حدیثوں میں سے، یعنی وہ یہ جو فگر کی زیادتی ہے یہ راویوں کی کثرت کی وجہ سے، کیونکہ ایک ایک حدیث ایک ایک الفاظ جو ہے، اگر آپ کے پاس 100 استادوں سے پہنچے ہیں تو وہ حدیث کے 100 نمبر ہو جائیں گے۔ اس طرح چونکہ آپ نے پوری اسلامی ریاست میں ہر مرکز علم پہ حاضری دی، ہر استاد کے قدموں میں بیٹھے، تو اس وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہ مرویات پہنچ گئی جو آپ تک پہنچی۔ تو آپ نے ان میں سے پھر سلیکشن کی، اس میں تو سلیکشن میں جو ہے یہ تقریباً 7,500 حدیثیں ہیں جو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس وقت جو بخاری شریف ہمارے پاس ہے تو یہ تقریباً 7,500 حدیث ہیں جو آپ نے پیش فرمائے۔ اب 7,500 حدیث میں پھر آپ نے اس کی تبویب فرمائی، چیپٹرائزیشن کی، کہ کون سی حدیث سے کون سا مسئلہ حاصل اخذ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کو اس عنوان کے تحت لکھا۔ اس کام پر بھی آپ کو تقریباً 16 سال کا عرصہ لگ گیا کہ ایک حدیث میں کتنی فقہی روشنیاں اور احکام موجود ہیں۔ تو پھر آپ نے جو سب سے پہلے حدیث لکھی ہے، ظاہر ہے جس نے اتنا احتیاط سے کام کیا ہے جس محدث نے، اور یہ پورا کام جو ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کیا ہے، سارا کام جو ہے وہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کیا ہے، اور ایک ایک حدیث کے لیے استخارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ کرم ہوتا کہ استخارے کی ضرورت نہ پڑتی، حضور بیداری میں کرم فرما دیتے اور مجھے اشارہ ہو جاتا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، لکھ لینی چاہیے۔ ایک ایک حدیث پر پھر بھی آپ نے ان 7,500 میں بھی ہر حدیث پر 2 نفل بھی پڑھے ہیں،
اور استخارہ بھی کیا ہے، اور خوشبو لگا کے جو اہتمام تھا حدیث کا وہ سب آپ نے آداب جو ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھا۔ تو اب سب سے پہلے کون سی حدیث لکھی جائے، اتنا بڑا امام احادیث کا، تو اس نے سب سے پہلے جس حدیث کو چنا ہوگا ظاہر ہے اس کے کاغذوں میں گویا وہ تمام احادیث کی روح اور بنیاد اور فاؤنڈیشن ہوگی۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو گویا تمام احادیث کا نور آپ کو مل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے باقی تمام پر عمل بھی بے معنی رہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے بخاری کی وہ ہے حضرت وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وقاص لیثی رضی اللہ، علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول علی المنبر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی، وہ منبر پہ تشریف فرما تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان فرمائی۔ یہ سب سے پہلی حدیث ہے بخاری کی، اور وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، اور نیت کا مسکن اور نیت کا محبت اور نیت کا مقام دل ہے انسان کا۔ لہذا اگر ارادہ ہی اللہ کی رضا کا نہیں ہے، اس میں وہ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لوگ نعرے بھی مار سکتے ہیں، واہ واہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملے گا جہاں سے ملنے کی انسان کو توقع ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہر عمل میں اخلاص جو ہے یہ اس عمل کی روح ہے، اس کا وزن بڑھاتا ہے۔ اس لیے نماز تو مسجد میں 100 بندے اکٹھے ہوتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن مزدوریاں سب کی الگ الگ ہیں، ایک جیسی مزدوری نہیں ملتی، نماز ہوئی ہے لیکن سب کا اجر مختلف ہے، سب کی جزا مختلف ہے، کسی نے کس توجہ سے پڑھی ہے، کسی نے کس ارادے سے پڑھی ہے، نیت کا کتنا اخلاص ہے۔ تو یہ جو نیت خالص کرنے کا جو استاذ ہوتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، اسی کو مرشد کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے، یہ ان کا تخصص ہے، اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ دلوں کے احوال جو ہیں وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے جن فقہا نے احسان کیا ہے امت پر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب محسن ہیں۔ تو یہ جس طرح ظواہر کے استاذ تھے اسی طرح باطن کے بھی استاذ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ظاہر والے تھے، ان کا جو اخلاص دیکھا جائے کسی بھی معاملے میں، نیت کا خالص ہونا اور اس کا پاک ہونا وہ پہلی ترجیح ہے۔ فتاویٰ میں تو ظاہر ہے ظواہر کی حد تک ہے معاملہ، لیکن ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں تو وہ مسلسل کسی سلسلے میں ان کی محنت رہی، دیگر صوفیاء سے جو ان کا رابطہ یا تعلق تھا، جو اس فن کے یا اس فیلڈ کے ماہر تھے، علم الاحوال کے، علم الاحسان بھی کہتے ہیں اسے، علم الاخلاق بھی کہتے ہیں، ان ماہرین کے پاس بیٹھتے اور اپنے دل کی جو اصلاح ہے۔ کئی لوگ ان سے کہتے کہ آپ اس دیہاتی کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں، آپ اتنے علم والے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ علم کو تو میں بہتر جانتا ہوں، لیکن وہ جو عمل کی روح ہے وہ اس کے قدموں میں ملتی ہے۔ علم کی حد تک بھی بات ٹھیک ہے، لیکن علم وہ ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ اگر صرف وہ علم ہے تو وہ بوری ہے جس کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ جب عمل میں ڈھلتا ہے اور عمل پھر اخلاص کا نور رکھتا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت را سے جز است، علم و عمل و اخلاص، شریعت کے 3 حصے ہیں۔ ایک علم ہے، آپ کو پتہ ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا اس کے ارکان ہیں، کیا شرائط ہیں، اور دوسرا حصہ ہے اس کا عمل۔ پوری زندگی آپ نماز کے مسئلے یاد کرتے رہیں اور کبھی پڑھے نہیں تو کیا آپ بری ذمہ ہو جائیں گے؟ علم تو اس لیے ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اگر عمل ہے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے علم بھی بے معنی ہے۔ اب تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ عمل کیوں کیا جائے، کس کی رضا مقصود ہو اور مطلوب ہو، وہ ہے انسان کے جو دل ہے، قلب ہے، اس کی صفائی اور اس کی پاکیزگی۔ لہٰذا یہ علم الاخلاص یا علم الاحوال یا علم الاحسان مختلف نام ہے، ایک اس کا سمپل سا نام ہے تصوف۔ تصوف کا کام یہ ہے، اور یہ بھی روح ہے پورے دین کی، ایسا نہیں کہ یہ کہیں باہر سے آیا ہے، قرآن کریم کی روح ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہ یہ قرآن ان کے لیے نصیحت ہے جو دل والے ہیں،
قرآن ان کو نصیحت دے گا، ان کی اصلاح کرے گا کہ جو دل والے ہوں گے۔ اب اگر دل کی اسی فزیکل یا جو طبی حوالے سے اس کی شکل ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ دل تو سب کے پاس ہے، وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھا، ابو لہب کے پاس بھی تھا۔ تو قرآن کس دل کی بات کرتا ہے کہ وہ ہو تو پھر قرآن نصیحت بنے گا۔ تو وہ دل وہ ہے جو پاک ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے، جس میں اخلاص کی دولت ہو، اور جو تمام جو مذمومہ احوال ہیں ان سے پاک ہو، حسد سے، کینے سے، بغض سے، غش سے، کدورت سے، دشمنی کے جذبات سے، دوسرے کو دھوکہ دینے، نقصان پہنچانے کے لیے اسکیمز اور سازشیں، اور یہ ساری چیزیں جب تک یہ گند نہیں نکلتا دل سے، اس وقت تک دل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہاں اللہ کے انوار و تجلیات کا نور اور دودھ بھرا جا سکے۔ میلے برتنوں میں تو ہم دودھ نہیں رکھتے، اللہ رب العزت کا کرم و فضل کسی میلے برتن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دل کی صفائی روح ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو دل والا ہے، جس کا دل پاک ہے، قرآن اس کو نصیحت اور ہدایت عطا فرمائے گا، روشنی دے گا، رہنمائی فرمائے گا۔ اور اگر دل میلا ہے تو پھر اللہ کرم فرمائے کہ اس دل کو صفائی اور باطنی جو طہارت ہے وہ عطا فرمائے، ورنہ انسان محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احوال سے آگاہی عطا فرمائے۔ علم الاحوال بڑا اہم ترین ایک پہلو ہے اسلام کا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ظواہر ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ باطنی امور کی درستگی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل